اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہر راستہ بند ہو جائے تو آپ مایوس نہ ہو، بلکہ یہ ایک آیت اور ایک سورت پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے گا، اور جب آپ اس وظیفے کو شروع ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بڑی بڑی مشکلیں دور فرما دے گا اللہ تعالی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا محترم ناظرین کرام، اور آپ کے بڑے بڑے غم ختم فرما دے گا اللہ تعالی۔ بڑی بڑی بیماریاں جادو جنات سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اور یہ کتنی برکتوں والی آیت ہے۔ تقریباً قرآن کی ہر سورت سے پہلے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو بندہ بھی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو پڑھے گا، میں اس کے کام میں اس کی مدد ضرور فرماؤں گا اور اسے برکت ضرور عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے محترم ناظرین کرام۔ وہ قرآن پاک کی برکتوں والی رحمتوں والی آیت ہے۔ بس یہ آیت آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے سارا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 2 دن کرنا ہے۔ تیسرے دن آپ کو اللہ کی مدد پہنچ جائے گی۔ پھر اس آیت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس آیت میں 2 اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں، یا رحمان یا رحیم، جو بندہ آپ ان کو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، پھر اس بندے کی بڑی بڑی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اس کے بڑے بڑے غم اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس آیت کا وظیفہ کیا۔ کسی نے بتایا اس کو پڑھا اللہ نے دشمنوں سے بچایا، کسی نے بتایا اس آیت کو پڑھا اللہ نے بڑی بڑی بیماریاں ختم کر دی، کسی نے بتایا میں نے رزق کے لیے پڑھا اللہ نے رزق حلال عطا فرمایا، کسی نے بتایا رشتوں کے لیے پڑھا اللہ تعالیٰ نے شادی کے مسئلے حل کر دیے، اور اولاد کے لیے کسی نے بتایا پڑھا اس نے بڑا فضل فرمایا۔ دنیا کے کسی کام کے لیے بھی آپ اس وظیفہ کو شروع کر لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور بعد میں اللہ سے دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 2 دن کرنا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو آسان کر دے گا، اور آپ کی دعاؤں کو پورا فرمائے گا۔ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ نماز کا اہتمام بھی لازمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اور 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے، نماز کے سوا اور کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اس کے 1 درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے 1 گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے۔ اور جب تک اس شخص اپنے اس مسئلے پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے، تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحمت فرما۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ جتنی دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے وہ سب نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرعہ اندازی بھی کرتے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو پھر تب بھی آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا، چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں نے ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصہ سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخر حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میں نے جو بھی باتیں کہی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی طرح کی کوئی کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی کمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور اس کی اچھائیوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان کامل پر ہی خاتمہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو تندرست و خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔